اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ درود و سلام ہو آپ سلم کی ذات پر، آپ کے اہل و عیال پر اور آپ کے صحابہ پر۔ پروگرام قرآن اور لمحہ فکریہ کے ساتھ ڈاکٹر نائلہ انجم حاضر ہے۔ ہمارا پروگرام قرآن اور لمحہ فکریہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں انصاف نکات پر مشتمل ہوتا ہے۔ پچھلے کچھ پروگرامز میں انصاف نکات کے ساتھ ساتھ مختصر عربی گرامر بھی پیش کی گئی اور ساتھ ہی یہ کہ عربی کے الفاظ کی اردو کے ساتھ کس طرح ہم آہنگی ہے۔ اگر اس ہم آہنگی کو جان لیا جائے تو عربی الفاظ کو سمجھنا اور انہیں یاد رکھنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ اس کوشش کو بہت پسند کیا گیا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیوں نہ ان دو نکات پر بھی بات کی جائے، لیکن عربی گرامر خواہ کتنا ہی مختصر کیوں نہ اسے کیا جائے، اس میں کافی طوالت جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور اس طرح پھر اگر ایک ہی لفظ کے مختلف معنیوں کو گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اردو میں کون کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے جس ایک ربط اور فہم کی ضرورت ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا خلل آتا ہے۔ چنانچہ ان دو نکات کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے کہ ان کو الگ سے جو ہے وہ پیش کیا جائے، تاکہ حرف کا جو تعلق ہے وہ اپنے لفظ کے ساتھ، لفظ کا تعلق اپنے جملے کے ساتھ، اور جملے کا تعلق جو ہے وہ اپنے سیاق و سباق کے ساتھ قائم رہے۔ کیونکہ یہ تعلق قائم رہے تو قرآن پاک کو سمجھنا آسان ہے، ورنہ پھر ایک بات شروع ہوتے درمیان میں عربی گرامر آ گئی، پھر اردو کے الفاظ آ گئے، تو وہ لفظ اور ربط جو تھا وہ قائم نہیں رہتا تھا۔ یہ بھی خیال کیا گیا ہے کہ جب ان عنوانات کو دیکھا جائے گا تو وہ بہت زیادہ طویل ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کے لیے الگ الگ پروگرام بھی دیے گئے ہیں۔ جس طرح پریپوزیشن کے الگ پروگرام ہے، ناؤن کے حوالے سے الگ پروگرام ہے، ورب کے حوالے سے الگ پروگرام ہے، تو تاکہ ایک چیز کو جو ہے وہ اچھے اور بہتر طریقے سے ان ڈیپتھ سمجھا جا سکے۔ اس وقت جو ہے وہ صرف اتنا ہی ہے کہ سورہ بقرہ جو ہم نے شروع کی ہے، تو اب آیت نمبر 2 سے اس کو دوبارہ سے شروع کریں گے، اور جو زور دیا جائے گا وہ ان الفاظ پہ دیا جائے گا اس طرح وہ اردو کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، اور مختصر عربی گرامر، اور اس کے بعد ان کا جو ہے تعلق اور ایک ربط قائم کرنے کے لیے الگ الگ پروگرام بھی ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج پہلا پروگرام ہے، دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو یہاں پہلا لفظ جو ہے وہ ذالکہ ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ عربی گرامر کے حوالے سے ذالکہ اسم اشارہ بعید ہے۔ اسم اشارہ بعید یعنی دور کے لیے اشارہ، تاہم یہ بھی ہے کہ ذالکہ 3 حروف سے مل کر بنا ہے، ذا، لام اور قاف۔ بنیادی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ذالکہ ہے اور ھذا بھی آتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اسم اشارہ اصل میں ذا ہی ہے، ہاں لگانے سے وہ قریب کا بن جاتا ہے، اور ھذا ہم اسم اشارہ قریب یعنی جب قریب کی کسی چیز کے لیے اشارہ کرنا ہو تو ھذا استعمال ہوتا ہے، اور ذا جو ہے ویسے ہی اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب بہت دور کی چیز ہو اس کے لیے بھی ذا استعمال کیا جاتا ہے۔ ذا جو ہے یہ مذکر میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث میں بھی۔ مذکر میں جو اس کے لیے الفاظ ہیں وہ ذا ہے، واحد ہے، اور تثنیہ اس کا ذانہ اور زینہ ہے، اور ذالکہ یہ اپنا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔
मुअन्नस में जो है जे है, जी है, ता और ती आती है। इसी तरह तस्निया में तान और तीन है और जमा में उलाई। अब उलाई ही जो है वो जमा होती है हमारे पास मुअन्नस के लिए और मुज़क्कर के लिए उलाइक का, और ये लफ्ज़ आप बहुत दफ़ा सुनते हैं। इन तमाम चीज़ों को याद करना ज़रूरी नहीं है, जैसे जैसे ये आएंगे उस वक्त उनकी वजाहत कर दी जाएगी। यहाँ सिर्फ एक दफ़ा इसलिए बताया गया ताकि ज़हन में रहे कि ये लफ्ज़ किस किस तरह इस्तेमाल होता है। तो ज़ा जो है इसकी जमा जो है वो उलाई का, और मैंने पहले भी बताया कि हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ इशारे के लिए, खा वो करीब का हो या बैद का। ज़्यादातर इशारा बैद के लिए है, लेकिन कुरान पाक में ये करीब और बैद दोनों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। इसीलिए हम तर्जमा करते हैं ज़ालिकल किताबु, कि ये वो किताब है, यानी करीब भी है, आपके हाथों में भी है और ये बहुत दूर भी है। और उसमें मैंने वजाहत की थी कि दूर से मुराद जो है वो लौहे महफूज है, यहाँ ये किताब मौजूद है। दूसरा लफ्ज़ जो है हमारे पास इस्तेमाल होता है वो लाम है। लाम के बारे में अगर हम अरबी ग्रामर के एतबार से देखें तो ये हरूफ़े जर में से है, जिन्हें हम इंग्लिश में प्रेपोजिशंस कहते हैं। लाम का लफ्ज़ जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ मायनों में इस्तेमाल होता है, के लिए, यकीनन, फी, अला के मायनों में भी होता है और किसी कलाम को शुरू करने के लिए भी। यहाँ ये लाम जो है वो के लिए इस्तेमाल होता है। देखते हैं कि कुरान पाक में इरशाद है लाकुम दीनुकुम वलियद्दीन, यानी तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। इसी तरह एक और मिसाल देखते हैं, अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में फरमाया है लक़द काना लाकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है। तो अब पहला लाम जो है वो यकीनन के लिए इस्तेमाल हुआ और दूसरा के लिए इस्तेमाल हुआ है। इस तरह लाम जो है यहाँ पे के लिए इस्तेमाल हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं, जैसे कहते हैं दिस इज फॉर। हर शय के लिए एक वक्त मुकर्रर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी जो है मतलब यही है कि हर चीज के लिए ज़ालिका में जो हमारे पास तीसरा हरफ आता है वो है काफ। अरबी ग्रामर के हवाले से देखें तो ये काफ हरफ जर में भी है और इस्म ज़मीर में भी आता है। जब ये हमारे पास हरफ जर में से आता है, हरफ जर की हैसियत से आता है और दूसरा इस्म ज़मीर की हैसियत से। हरफ जर में ये तशबीह के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जब हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह देते हैं, और जब इस्म ज़मीर के तौर पे इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है आप या आपका। इस्म ज़मीर की जो इस हवाले से दूसरी हालतें हैं उसमें हम ये देखते हैं कि का, कुमा, कुम, यानी आप एक मर्द का, आप दो मर्दों का या आप सब मर्दों का। की, कुमा, कुन्ना, यहाँ ये आप एक औरत का, आप दो औरतों का और आप सब औरतों का। वैसे अगर हम देखें तो ये हासिर का सीगा है, यानी जो शख्स हमारे सामने मौजूद हो उसके लिए हम जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज़ यू है और उर्दू में हम आप इस्तेमाल करते हैं। एक दफ़ा देख लें कि आखिर में जो है जब हमारे पास का, कुमा, कुम और की, कुमा, कुन्ना इस्तेमाल होता है, पहली तीन समेरें जो है वो हमारे पास मुज़क्कर के लिए है और बाद की तीन मुअन्नस के लिए। इसमें आगे चलकर हम देखते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 4 में ही है कि वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला अलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका। तो यहाँ पे भी जो काफ है वो ये है कि आप की तरफ या आपसे पहले, दोनों जगह जो काफ का तर्जमा है वो आप ही किया गया है। इस तरह ज़ालिका का तर्जमा हमारे पास यही बनता है कि ये वो है आपके लिए। और फिर आगे हमारे पास आता है अल किताब, ज़ालिकल किताब, यानी ये वो है आपके लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी खिताब है और तमाम लोगों से भी। अल किताब, अल किताब में जो है हमारे पास लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अलिफ और लाम। पीछे हमारे पास किताबु बचेगा। पहले देखना ये है कि अलिफ लाम जब अरबी में आता है तो इसके क्या मायने होते हैं।
الف لام عربی جو ہے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مختلف صورتوں میں استعمال ہوتا ہے. اسم نکرہ سے اسم معرفہ بنانے کے لیے، جیسے رجل سے الرجل، اب ایک عام آدمی سے ایک خاص آدمی. اس کے بعد ایسی چیز کا ذکر جس سے سننے والا پہلے واقف ہو. الذی اور الذین، یہ تھوڑی اگلی آیت میں ہمارے پاس تیسری میں آئے گا، اس کی مزید وضاحت بھی کی جائے گی. اس کے بعد ہے جب وقت یا زمانے کا تعین کیا جائے تب بھی جو ہے وہ الف لام استعمال ہوتا ہے، جیسے الیوم، الیوم اکملت لکم دینکم، تو وہ ایک مخصوص دن جس کی تخصیص جو ہے وہ کر دی گئی. اس کے بعد ہے کہ پوری کی پوری نوع کا ذکر ہو، یعنی کل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ہے کہ خلق الانسان، ایک انسان تو پیدا نہیں کیا گیا، تمام کے تمام انسانوں کو پیدا کیا گیا. تو اب الانسان سے مطلب تمام کے تمام انسان. اور جب اس چیز میں اس نوع کی تمام خوبیاں جو ہیں وہ یکجا کر دی جائیں، یہ بھی اس کی جو ہے وہ جنس کی جو ہے عمومیت کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. وہ والحق، یعنی جو حق ہے اس میں پھر ہر طرح کا حق شامل. اس کی 5 جو ہے یہ ہم نے دیکھے مقام. اس کے بعد ہے کتاب. کتابوں کو جو لفظ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اردو الفاظ کے ساتھ ہمانگی میں یہ لفظ کتاب ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے. اردو میں ہم اس انداز سے لکھتے ہیں. کاتب کا لفظ ہے، خط و کتابت بھی یہی ہوتا ہے کہ خط لکھنا. کتب خانہ بھی اسی سے نکلا ہے. عربی کا لفظ کرامن کاتبین، لیکن ہم اردو میں بھی اسے استعمال کرتے ہیں. علامہ راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ کتابوں کا معنی ہے کہ چمڑے کے 2 ٹکڑوں کو سی کر ایک دوسرے کے ساتھ ملا دینا. اسی لیے پانی کا جو مشکیزہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ٹکڑوں کو ملا کر اس کا منہ بند کر دیا جاتا ہے. یہاں پہ یہ بھی ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک چیز کو محفوظ کیا گیا ہے. اسی طرح بوری کو سی کر بند کر دینا، اس کے بھی لفظ کتاب جو ہے وہ یا کتاب کو استعمال کیا جاتا ہے. منتشر خیالات کو اکٹھا کرنا بھی کتاب کہلاتا ہے. اور علامہ راغب نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض حروف کو لکھ کر بعض دوسرے حروف کے ساتھ ملانا، اس کا مطلب بھی کتاب ہوتا ہے. کتاب کے ایک معنی منتشر اوراق کی حد بندی کر کے بند کر دینا اور لکھے اور چھاپے گئے کاغذوں کا مجموعہ ہے جن کی جلد بندی کی گئی ہو اور انہیں محفوظ کرنے کے لیے جلد موجود ہو. وہاں بھی لفظ کتاب جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر وہ تحریر جو کسی شکل میں محفوظ کی گئی ہے، چمڑے پہ ہو، جھلی پہ ہو، ہڈی پہ ہو، پتھر پر ہو، کاغذ پر ہو، کسی بھی چیز پر ہو، اس کے لیے بھی لفظ جو ہے وہ کتاب استعمال کیا جاتا ہے. کتب خانے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم لائبریری کہتے ہیں. کتب خانے میں ایک چیز ذہن میں رہے کہ بہت ہی جو ہے وہ دل نشین ہے کہ یہاں کتابیں صرف پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں، فروخت کرنے کے لیے نہیں. انگلش میں کتاب کے لیے لفظ بک استعمال کیا جاتا ہے. ایک چیز جس سے آپ واقف ہوں گے اس کو ہم جو ہے ایکرونومی کہتے ہیں، یعنی مخفف کسی چیز کا استعمال کرنا. بک جو ہے ہمارے پاس ایک ایکرونومی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں باڈی آف آرگنائزڈ نالج. اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو جتنا ہم نے پیچھے الفاظ معنی دیکھے ہیں کتاب کے حوالے سے کہ محفوظ کرنا، پہلے تو یہ منتشر خیالات کو جو ہے وہ ایک محفوظ کرنا، ان کو ترتیب دینا، پھر اوراق کو دینا. اور اب یہاں پہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ساری چیز آرگنائزڈ نالج میں آ جاتی ہے، تو یہاں سے ایک لفظ کتاب کا جو ہے معنی اچھے طریقے سے واضح ہو جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ جو ہے کتاب ہو یا کتاب قرآن پاک میں کس کس طرح جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. عربی زبان میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کاتب، مطلب ہوتا ہے کہ اس نے لکھا. اب یہ سارے جو الفاظ ہیں، جو بنیادی جو روٹ ورڈز ہیں کاف، تے اور بے، اسی سے مل کر جو ہے وہ بن رہے ہیں. تو کاتبہ کا جو مطلب ہے وہ ہے لکھنا. اس میں جو ہے خط بھی ہو سکتا ہے، معاہدہ بھی ہو سکتا ہے اور کتاب بھی ہو سکتا ہے. کتاب کے بارے میں ایک چیز ذہن میں رکھیں
کہ کتاب جو ہے اس میں علم و حکمت جو ہے وہ پائی جاتی ہے، احکامات ہوتے ہیں اور قوانین ہوتے ہیں، یعنی جو چیز جس مجموعے لکھے کو ہم کتاب کہتے ہیں اس میں یہ چند خصوصیات جو ہے وہ لازمن جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ کاتبہ کا مطلب جو ہے لکھنا ہے اور اسی سے لفظ کتاب ہے، قرآن پاک میں سورۃ رعد میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کل اجل کتاب ہو، کہ ہر شے کے لیے ایک وقت مقرر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں کتاب اسی انداز میں لکھا گیا ہے جو ہمارے ہاں اردو میں بھی لکھا جاتا ہے۔ یہ اس آیت کی جو ہے وہ پورا ریفرنس دیکھنا ہے تو وہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک کی جو ہے طویل ترین جو آیت ہے وہ آیت نمبر 282 ہے سورہ بقرہ، اور اس کو آیت کتابت بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں تلقین کی گئی ہے کہ جو بھی معاہدہ ہو لین دین کے معاملے میں اسے لکھ لیا کرے۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بار بار لفظ استعمال ہوا ہے کہ فَاكْتُبُوهُ، اس کو لکھ لو، اور یکتب اور لکھنے کے لیے، کاتب لکھنے والا، جب ان یکتبو جب وہ لکھے، تو بار بار جو ہے جو لفظ جو ہے وہ کتاب یا کتابو جو ہے اس سے جو لفظ کاتبہ نکلتا ہے اس کے معنی تحریر کے ہی آتے ہیں۔ سورہ نمل میں جب ہم حضرت جو ہے وہ سلمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں، جب انہیں بتایا گیا کہ ایک جگہ پہ ایک عورت حکمران ہے، تو پھر آپ نے ان کے لیے ایک خط لکھا۔ تو قرآن پاک میں جو ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 28 میں یہ ذکر آیا ہے، حضرت سلمان علیہ السلام نے اس پرندے سے فرمایا جو کہ آپ کا پیغام لے کے جا رہا تھا کہ اذهب بکتابی، کہ لے جاؤ یہ میرا خط، یعنی جو انہوں نے ایک تحریر لکھی اس کے لیے بھی انہوں نے لفظ کتاب استعمال کیا۔ تحریری معاہدہ جو کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی لفظ صرف جو ہے اگر کتاب کیا جائے تو ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں۔ سورہ جو ہے نور میں جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو غلام ہیں اگر وہ ایک خاص مدت تک معاہدہ کرنا چاہیں ان کے ساتھ کر لیا جائے اور اس کے بعد انہیں آزاد کیا جائے اور وہ جو اپنی اجرت ہے یا اپنا معاوضہ بعد میں ادا کر سکتے ہیں۔ والذین یبتغون الکتاب، اور جو غلام تم سے جو ہے وہ لوگ مکاتبت کرنا چاہے، میں نے غلام لکھا کیونکہ یہ اس کے پس منظر میں لفظ غلام ہی ہے، مما ملکت ایمانکم، وہ لوگ جو کہ تم سے تمہارے جو ہے وہ غلام ہے، فکاتب ہو، تو ان کے لیے جو ہے وہ لکھ لیا کرو، ان علمتم فیہ خیرا، اگر تم سمجھ دو کہ اس میں جو ہے وہ بھلائی ہے۔ پھر جو ہے سورہ نمل میں ہی ہے حضرت سلمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب آپ نے کہا کہ اس کا تخت جو ہے ملکہ کا کون لائے گا، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس علم تھا من الکتاب، کتاب کا۔ تو یہاں پھر آ گیا کہ ایک کتاب ایک وہ جو ہے آرگنائزڈ نالج، ایک منظم نالج، الفاظ حروف جو محفوظ ہے اس چیز سے جو اس نے علم حاصل کیا، اس نے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ تخت جو ہے وہ پلک چھپکنے سے پہلے جو ہے وہ لا سکتا۔ قانون کے لیے بھی ہمارے پاس لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص بالقتل، کیا ایمان والو تمہارے لیے یعنی قصاص کا حکم یا قانون بنا دیا گیا ہے۔ قصاص آپ جانتے ہیں کہ جان کے بدلے جان کا قانون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب یہاں پہ یہ ہے کہ جو لکھ دیا گیا یہ بھی ٹھیک ہے کہ اب اس کے میں جو قتل کے بدلے قتل ہے یہ ایک لکھ دی گئی ہے، یعنی ایک معمولی لکھی ہوئی بات نہیں ہے، اس کا قانون جو ہے وہ بن گیا ہے۔ میعاد کے لیے بھی جو لفظ ہم قانون بناتے ہیں اس کے لیے بھی لفظ جو ہے کتاب استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ کی میں ہی کہ وَلَا تَزِمْ أَتَّهُ النِّكَاحَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور نکاح کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ اب حَتَّى يَبْلُغَ، جب تک پہنچ جائے الکتاب لکھی ہوئی اس چیز کی طرف اجلہ جو کہ پوری ہو جائے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جب عدت کے دوران جو ہے
फैसला का नहीं करना चाहिए। लफ्ज़ इद्दत नहीं है, बात ये है कि वो मियाद जो पहले से लिखी जा चुकी है इद्दत के लिए, जब तक औरत उस मियाद तक ना पहुंच जाए उसके साथ जो है वो निकाह ना किया जाए। फैसला और हुक्म के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, क्या ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए। अब ये फैसला कर दिया गया है, हुक्म दे दिया गया है कि रोजे जो है हम तर्जुमा यही करते हैं और मैंने भी यही लिखा कि फर्ज कर दिए गए, इस चीज का हुक्म दे दिया गया है। इस तरह हम देखते हैं कि जो किताब है उसमें हिकमत भी है और उस हिकमत का और उस किताब का पढ़ के कोई ना कोई नतीजा निकलता है जो मकसद की तरफ जो है वो लेके जाता है। तो किताब को जब पढ़ा जाता है तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है। मकसद क्या होता है? कोई नतीजा होता है जिससे एक सबक हासिल किया जाता है और वो उसी से लिया जाएगा जो चीज़ हिकमत से भरपूर हो। तो जो किताब है और खासकर कुरान पाक के मामले में ये चीज़ ज़हन में रखें, अक्सर कुरान पाक के साथ अल्लाह ताला ने किताब और हिकमत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है। एक जो अल्लाह की तरफ से किताब है उसमें हिकमत जो है वो लाज़मी पाई जाती है। उसके बाद है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, यानी ला है। ला हमारे पास हम देखते हैं कि जब हम उर्दू और अरबी की हमांगी अल्फाज की देखते हैं तो अल्फाज ये लफ्ज़ ला कैसे इस्तेमाल करते हैं। लापरवाह है, ला दीन है, ला इल्म है, ला हासिल है, ला ताल्लुक है। इस तरह और भी बहुत से जो है वो हम इस तरह अल्फाज बनाते हैं जिनके शुरू में हम ला लगा देते हैं। लापरवाह यानी उसको परवाह नहीं, ला दीन ऐसे शख्स के लिए जो दीन के मुतालिक ना ज्यादा अमल करता हो, ला इल्म है, मैं इस चीज के बारे में इल्म नहीं है, ये चीज ला हासिल है, कोई इसका हासिल नहीं है, ला ताल्लुक नहीं है। यानी हर एतबार से ये जो लफ्ज़ है ये हमारे पास नहीं के लिए इस्तेमाल होता है। और उर्दू में हम जैसे कहते हैं ना कि एक चीज होती है साबके और लाहिके, तो ये उस हिसाब से भी इस्तेमाल होता है कि ये साबके की हैसियत से होता है। तर्जमा इसका हम नहीं में ही करते हैं, इंग्लिश में इसको प्रीफिक्स भी कह देते हैं। अब ला जो है हमारे पास हरूफ नहीं में से आता है, यानी नेगेटिव वर्ड्स जो के एक नहीं का तासुर देते हैं। अरबी में और भी अल्फाज कुछ हैं जो कि नहीं के लिए इस्तेमाल होते हैं। लन है, लम है, लैसा है, माँ है और ला है। इसमें कुछ जोड़ियां भी आती हैं हमारे पास कि लन और लम की जोड़ी बनती है, माँ और ला की बनती है और लैसा जो है वो भी नहीं के मायने में आता है। ये जैसे जैसे हमारे पास हरूफ आएंगे वैसे वैसे इसकी तशरीह जो है वो कर दी जाएगी। उसके बाद जो है ज्यादातर जो ला का इस्तेमाल है मुजारे के लिए होता है, जो इम्परफेक्ट टेंस होता है। ये पहले ही मैंने बताया था कि हमारे पास एक पास्ट होता है और एक इम्परफेक्ट जिसमें प्रेजेंट और जो है फ्यूचर दोनों पाए जाते हैं। और बाज दफा अक्सर ला जब इस्तेमाल होता है तो नफी करता है तो पूरी की पूरी जिन्स की कर देता है। जैसे कि ये लारिबा, तो ये इसमें शक नहीं है, तो शक की जितनी भी किस्में हैं तो उन तमाम की जो है वो इसमें नफी कर दी गई। फिर अगला लफ्ज हमारे पास आता है रईब। रईब के मायने जो है वो शक के। शक जो है ये अरबी में भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, शक ही इस्तेमाल होता है, लेकिन जो है वो रईब का लफ्ज जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। रईब उस शक को कहते हैं जिसकी हकीकत बाद में इसके खिलाफ जो है वो मुनक्किश हो जाए, यानी जाहिर हो जाए। ऐसी चीज अगर बाद में पता चले कि ये वैसे नहीं थी, इस शक में उलझन और इज़्तिराब भी पाया जाता है और तोहमत और जो इसे कहते हैं उसमें ज़न यानी बुराई का एलिमेंट भी शामिल होता है। तो यहाँ जब ये फरमाया गया कि ला रईब कोई शक नहीं है, यानी ये वो किताब है जिसके बारे में बाद में कोई भी चीज ऐसी साबित नहीं होगी जो गलत हो। कोई उलझन और इज़्तिराब है, जिसकी मैंने तशरीह में बताया था कि दो चीजें कि क्या ये अल्लाह की तरफ से है भी या नहीं, और दूसरी बात कि जो इसके अहकामात हैं वो सही हैं भी या नहीं। इन चीजों से कोई उलझन, कोई इज़्तिराब नहीं पैदा होना चाहिए। समझ ना आए तो ये सोच लें कि हमारी कम इल्मी है। वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे हम इस किताब को पढ़ेंगे इसकी हिकमत हम पर साबित होती चली जाएगी। और किसी किस्म का भी अगर इस पे कोई इल्जाम लगाता है
تو بھی یہ ہر الزام سے مبرہ اور پاک ہے۔ اردو عربی اگر ہم اس سلسلے میں تھوڑی سی ہمانگی دیکھیں تو کئی دفعہ استعمال ہوتا ہے کتاب لا ریب کا لفظ اور خدائے لا ریب کا لفظ، یعنی وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، خدائے لا ریب وہ ذات جس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ نام لا ریب بھی رکھا گیا ہے، معلوم نہیں لوگوں کے مطلب کس طرح تھا، لیکن یہ لفظ ہمارے ہاں اب استعمال ہوتا ہے اور ہمارے کانوں کے لیے جو ہے وہ شناسا ہے۔ پھر ہے ہمارے پاس فی کو اگر ہم دیکھیں تو عربی گرامر کے اعتبار سے جو ہے یہ حروف جر میں سے بھی ہے اور اسم ضمیر، دو حصے آپ نے دیکھ لیے۔ فی جو ہے وہ ہمارے پاس حروف جر میں سے آتا ہے اور ہی جو ہے وہ اسم ضمیر ہے۔ فی جو ہے پراپوزیشن میں عربی گرامر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ استعمال ہوتا ہے میں کے معنی میں، یعنی کسی چیز میں، وہ وقت بھی ہو سکتا ہے، جگہ بھی ہو سکتی ہے، شے بھی ہو سکتا ہے، فرد بھی ہو سکتا ہے اور کوئی معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ساتھ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کا سبب ظاہر کرنے کے لیے بھی، تقابل کرنے کے لیے بھی، کے لیے بھی۔ من کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، علا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں جو ہے یہ میں کے معنی میں استعمال ہوا شے میں، اس کو دیکھتے ہیں باقی معنی جس طرح ہمارے پاس آتے جائیں گے اس کو دیکھتے چلے جائیں گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب ایک کتاب ہے، ایک چیز ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی شک جو ہے وہ نہیں ہے، جو اس میں ہی تھا وہ ہمارے پاس اس کے معنی میں استعمال ہوا۔ فی جو ہے اگر ہم دیکھیں اردو کے اعتبار سے فی زمانہ، فی الحال، فی الوقت، فی سبیل اللہ، یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس میں فی زمانہ، انگلش میں اس کے لیے لفظ ہم ان استعمال جو ہے in this time, in the way of Allah, in this situation، اور جو ہی ہے وہ اسم ضمیر یعنی اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس آیا کہ اس میں شک نہیں ہے تو یہ فی جو ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے، میں نے بتایا کہ کتاب ایک شے کے لیے استعمال ہوا ہے، تو ڈائریکٹلی یہ دیکھیں کہ کس کی بات ہو رہی ہے، وہ کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد خدا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خدا جب ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 سے لے کر 5 تک کا ذکر کیا تھا، اس میں اس کو تفصیل سے بیان کیا تھا، یہاں چند چیزیں بتا دیتی ہوں کہ عربی اور اردو ہم آنگی کے دیکھا جائے تو ہدایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے پاس، اور اگر ہم اس کے مادے کو دیکھیں تو ہے دال چیتن جو ہے حروف ہے، اردو میں اس کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو بھی یہی ہوتا ہے کہ روشن، واضح، نمایاں، آگے آگے ہونا یا چلنا، راستہ بتانا۔ ہدیہ کا لفظ بھی ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے اور قربانی کے جانور کے لیے بھی عربی زبان میں خودی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ روشن، واضح، نمایاں، آگے آگے ہونا، چلنا، راستہ بنانا، تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک لفظ ہاتھ استعمال ہوتا ہے اور ہاتھی کا لفظ بھی ہماری زبان میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی میں نے کہا تھا کہ اگر ہم کسی لفظ کے جو ہے وہ ضد کو دیکھ لیں، اپوزٹ کو دیکھ لیں، تو ترجمہ یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہدا کے مقابلے میں زلال کا لفظ استعمال آیا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ وہ لوگ جنہوں نے جو ہے وہ ہدایت کے بدلے جو ہے وہ گمراہی جو ہے وہ خرید لی، تو ہدایت اور اس کے بعد جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ گمراہ۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کی جائے عربی زبان میں وہاں لفظ جو ہے وہ ہدا استعمال ہوتا ہے۔ اب لطف و کرم کے ساتھ کرنا، راستہ دکھانا، واضح کر دینا، بندے کے دل میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا اور اسے جو ہے وہ اس کی توفیق دینا۔ اگلی آیت 5 میں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ جو ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے۔ پھر ہے ہمارے پاس ہدی للمتقین، للمتقین۔ اب ہم اس اگر لفظ کو دیکھتے ہیں اس میں لا
جو ہے وہ حرف جر ہے، میم جو ہے وہ علامت فاعل ہے، تقوی اصل لفظ ہے، اس کی وضاحت کروں گی، اور یہ نون جو ہے وہ علامت جمع ہے۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لام کے حوالے سے پہلے بھی بات ہوئی تھی عربی گرامر کے حوالے سے کہ یہ پریپوزیشن میں استعمال ہوتا ہے، حرف جر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں بھی جو ہے لام کے لیے استعمال ہوا ہے، ہم نے مختلف معنی دیکھے تھے، لیکن یہاں بھی لام کے لیے استعمال ہوا یعنی متقین کے لیے۔ اب میم جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ علامت جو ہے وہ اسم فاعل کی ہے۔ فاعل آپ کو پتہ ہے کام کرنے والے کو کہتے ہیں کہ ایسا کام جو وہ بار بار کرے تو اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے۔ مفلحون، منافقین اور متقین یہ لفظ بھی قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں۔ اس سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی کا لفظ میں نے کہا بعد میں بتاؤں گی، یہ نون، تو یہ نون جو ہے وہ ہمارے پاس عربی گرامر کے حوالے سے علامت جمع۔ اب اگر واحد جمع کے اعتبار سے ہم عربی گرامر میں دیکھیں تو یہ چیز میں یہی واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس اردو میں واحد اور جمع دو ہوتے ہیں، یعنی ایک اور اس کے بعد سب، ایک کے لیے واحد کا لفظ اور جمع کے سب کے ساتھ۔ عربی زبان میں واحد، تثنیہ اور جمع، واحد ایک کے لیے، تثنیہ دو کے لیے اور جمع سب کے لیے۔ واحد کو بعض دفعہ عربی زبان میں مفرد بھی کہا جاتا ہے، لیکن ہم اپنی آسانی کے لیے یہی دیکھیں گے جب ایک چیز کا ذکر ہو، دو کا ہوگا تو صیغہ الگ ہوگا اور پھر جمع کا صیغہ آتا ہے۔ یہاں میں جو علامات بیان کر رہی ہوں وہ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس واحد اور جمع اور اس کی تثنیہ کی ہے، اور جمع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس علامت جو ہے وہ یہ نون زبر کے ساتھ ہے، واو نون ہے اور واو الف ہے۔ یہ وہ علامات ہیں جو استعمال ہوتی ہیں سب کے لیے۔ اب وہ سب مذکر بھی ہو سکتے ہیں اور مؤنث اور مذکر دونوں۔ واحد جمع کا جو موضوع ہے اس میں ہم بتائیں گے کہ واحد سے جمع بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے یا اس کی اور علامات کیا ہوتی ہیں، اس میں جمع کی قسمیں کون کون سی ہیں اور مذکر مؤنث میں کیا فرق آتا ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ جب اگر کوئی چیز پیچھے سے واضح نہ ہو اور آگے سے جو ہے علامت وہ مذکر کی ہو، اس کا مطلب ہوگا کہ سب کے سب، خواہ وہ عورتیں ہیں خواہ وہ مرد ہیں۔ تو یہاں جب ہمارے پاس آتا ہے للمتقین، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کے تمام متقی لوگ، خواہ وہ عورتیں ہیں یا وہ مرد۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ نون، واو نون اور واو الف کی علامت جب استعمال ہوگی یہ علامت جمع ہے، اور اس میں دونوں قسم کے جنڈر پائے جاتے ہیں۔ جب کسی کی خصوصیت ہوگی تو اس کا ذکر بھی ساتھ آ جائے گا۔ یہ اور مثالیں دیکھ لیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، یؤمنون اور متقین، کہ کس طرح واو نون اور واو الف بھی ہمارے پاس آتا ہے، اور یہ علامت ہمیشہ اسم یا فاعل کے آخر میں آتی ہے، جس طرح آپ نے متقین میں دیکھا کہ آخر میں جو ہے وہ یہ نون۔ دونوں کو اگر ہم تھوڑا سا ملا کے دیکھیں کہ اسم اور فاعل کی علامت کو بھی اور اس کے بعد جمع کی بھی، تو دیکھیں اس میں مفلحون، محسنین، متقین یہ علامت اسم فاعل ہے، اور واو نون یہ نون جو ہے علامت جمع آتی ہے۔ اس کے بعد تقوی ہے جو میں نے کہا تھا کہ تے، کاف اور ہمارے پاس جو ہے وہ واو اور یہ ہے، اصل میں یہ لفظ جو ہے وقع سے نکلا ہے، اس کا جو مادہ ہے واو کاف یہ سے آتا ہے کہ یہ لفظ وقع اور وقایا سے بنا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ کسی چیز سے جو ہے وہ ضرر سے محفوظ رہنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وقاہم عذاب الجحیم، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دوزخ سے بھی محفوظ جو ہے وہ رکھا۔ ان کے اور معنی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ نفس کو اس چیز سے محفوظ رکھنا جس سے اس چیز کے ضرر کا یا ڈر کا خوف۔ تو یہاں اب ہم نے ان کو صرف الفاظ کو دیکھا ہے، اور اس آیت کی جو تشریح ہے سورہ بقرہ قرآن اور لمحہ فکرہ کے پروگرام میں مکمل طور پہ کی گئی ہے۔ میں بتا دوں کہ یہاں صرف ہم عربی گرامر اور اس کے اردو کے ساتھ ہم آنکھی کو دیکھیں گے تاکہ لفظ کا، حرف کا، جملے کا اور اس کے سیاق و سباق کا ربط جو ہے وہ قائم رہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔